السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلائنڈ سائڈ اور میں ہوں نیلم اسلم۔ پچھلے 2 سے 3 روز سے پاکستان میں ایک خبر گردش کر رہی تھی، ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی تھی کشمور انسیڈنٹ کے حوالے سے، اور سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ نیلم تم ہمیشہ سوشل ایشوز پہ بات کرتی ہو، تو تم اس پہ کیوں خاموش ہو، تم اس پہ کیوں کوئی بات نہیں کر رہی، کوئی شو نہیں کر رہی۔ انفیکٹ جو میری ٹیم تھی وہ بھی دی بلائنڈ سائڈ کی، وہ بھی مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس پہ شو کرنا چاہیے، لیکن میں سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس وہ کرج نہیں ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میرے الفاظ ختم ہو چکے ہیں کہ میں ان ٹاپکس پہ کیا بات کروں، میں کس طرح اس ماں کو تسلی دوں، اس بچی کے بارے میں کیا بات کروں، اس کے درد، اس کے تکلیف، اس کی چیخوں کو، اس کی عمر کو کیسے بیان کروں، کس طرح بتاؤں کہ وہ کس قیامت سے گزرے ہیں۔ میرے پاس بالکل بھی وہ الفاظ نہیں تھے، وہ جذبات نہیں تھے جس سے میں ان کے جذبات کی ترجمانی کر سکتی، جس سے میں ان عام پاکستانیوں کے جذبات کی ترجمانی کر سکتی کہ جو اس طرح کے انسیڈنٹ سے تنگ آ چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی تو یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس خطے کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ انڈیا کی میں نیوز پڑھتی ہوں، انڈیا میں ابھی ریسنٹلی 95 سالہ خاتون، 95 ایئرز اولڈ خاتون کے ساتھ 3 لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ 95 ایئرز اولڈ، کہ ہماری ماؤں، ہماری دادیوں سے بھی زیادہ ان کی بڑی ایج ہو، ان خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس سے پہلے انڈیا کی ایک خبر ہم نے پڑھی تھی کہ 86 ایئر اولڈ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ان کو جھانسا دے کر کھیتوں میں لے کر گئے۔ انڈیا میں 7 ماہ کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ پاکستان میں 11 ماہ کی بچی کے ساتھ جو ریپ ہوا تھا، اس کے ملزم کو آج سزائے موت مل گئی ہے۔ پاکستان میں سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مل رہی ہیں سزائیں۔ زینب کیس میں بھی ہم نے دیکھا تھا سزا ملی۔ اس کیس میں ان خاتون کو یہ جھانسا دے کر کہ آپ کو نوکری ملے گی، آپ کو چند پیسے مل جائیں گے، اچھے پیسے مل جائیں گے۔ ان کی ایک بچی تھی، اکیلی خاتون تھی وہ، ان کو جھانسا دے کر کشمور لے جایا جاتا ہے، وہاں پر کئی روز تک ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد ان کو چھوڑا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی اور آپ ہمیں ہمارے لیے خاتون لے کے آئیں، بچی لے کے آئیں، لڑکی لے کے آئیں، اس کے بعد ہم آپ کی بیٹی کو چھوڑ دیں گے۔ اور غصے میں ملزم کا کہنا ہے کہ اس نے بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ ایک 4 سال کی بچی گینگ ریپ کا نشانہ بنی۔ 4 سال کی بچی گینگ ریپ کا نشانہ بنی۔ ایک 4 سال کی بچی کے دانت توڑے گئے، ایک 4 سال کی بچی کا گلا دبایا گیا، ایک 4 سال کی بچی کے بال کاٹے گئے۔ میں ابھی جو لوگ کمزور دل کے افراد ہیں، اگر وہ یہ ویڈیو یہاں پہ روکنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہتے آگے، میں ان کی جذبات کا احترام کرتی ہوں، کیونکہ مجھے بھی 2 سے 3 دن لگے ہیں اتنی کرج آنے میں کہ میں اس کے اوپر بات کر سکوں، اور کرج کیسے آئی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک 4 سال کی بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کی ماں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ کہیں پہ بچوں کے سر پہ پسٹل رکھ کے، اگر آپ کو موٹر وے انسیڈنٹ یاد ہو، ماں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ کہیں پہ بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ماں کو اسی ملک میں بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی اور لڑکی دو، لا کے دو، پھر اپنی بیٹی لے کر جاؤ۔ آپ لوگوں نے جو اس خاتون کے ساتھ تو کیا جو کیا، اپنے 4 سال کی بچی کے ساتھ، اس کی حالت، اس کی سرجری ہوئی ہے، اس کی کنڈیشن ابھی کرٹیکل ہے۔ ہماری دعائیں اس بچی کے ساتھ، اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کو زندگی میں ہر خوشی دے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ ایسے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انسانیت مرتی جا رہی ہے۔ انسانیت کے اوپر میں کیا درس دوں؟ میں اگر دوں گی، جن لوگوں میں انسانیت ہے ان میں ہے، میرے کہنے سے کسی میں آنی نہیں ہے انسانیت، کیونکہ اتنے لوگ جن کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں نا، ان کو آپ جتنے مرضی لیکچرز دیتے رہو، ان کو آپ احادیث آیتیں نکال کے ان کے سامنے رکھو، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں، انہوں نے نہیں بدلنا۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، وہ جانوروں سے بھی آگے نکل گئے ہیں، وہ انسان رہے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ انسان نہیں رہے تو آپ ان سے انسانیت کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو میرے اندر سے امید ختم ہوتی جا رہی تھی کہ
ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. میرے اندر امید پیدا کی محمد بخش نے. محمد بخش وہی پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے اس خاتون سے کہا کہ میری بہن آپ ان ملزمان کو، ان مجرمان کو فون کریں اور انہیں کہیں میں لڑکی لے کے آ رہی ہوں، آپ میری بیٹی کو چھوڑ دیں. اور محمد بخش صاحب نے لڑکی کون سی تیار کی؟ ادھر ادھر سے نہیں، کسی اور کی بچی نہیں، کسی یتیم خانے کی بچی نہیں، کسی NGO کی بچی نہیں. انہوں نے کہا میری بیٹی حاضر ہے، میری بیٹی کو آپ وہاں پہ ان کو ٹریپ کریں گے یہ کہہ کے کہ میں بچی لے کے آ رہی ہوں، میں لڑکی لے کے آ رہی ہوں، اور اس طرح ہم ان کو پکڑیں گے. کوئی کرتا ہے اس دور میں ایسا؟ میرے آس پاس بہت سارے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب میری ان سے اکثر بات ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی برا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے یا اس طرح کی کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی مصیبت میں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہماری لائف کو کوئی خطرہ ہو جائے گا، ہماری فیملی کو کوئی خطرہ ہو جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے. نہ کسی کی فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں، نہ کسی کی مورل ہیلپ کرتے ہیں، نہ کسی کو تسلی دیتے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کے اندر شعور ہے، جنہوں نے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کی ہے، کہ وہ ڈرتے ہیں نیکی کا کام کرتے ہوئے، ان کو ڈر لگتا ہے، وہ شک کرتے ہیں لوگوں پہ نیکی کا کام کرتے ہوئے. اور یہاں پہ محمد بخش بھی ہے، اس دھرتی نے پیدا کیا محمد بخش جیسے لوگوں کو بھی. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بخش دے کہ اس باپ نے، وہ صرف ایک بیٹی کا باپ نہیں بنا، وہ پاکستان کی ہر بیٹی کا باپ بنا. اور اس نے بتایا، عمر شیخ صاحب آپ بھی سن لیں، CCPO لاہور، کہ کس طرح جب آپ کے پاس کوئی وکٹم آتا ہے آپ نے اس کو کیسے تسلی دینی ہوتی ہے، آپ نے کیسے اس کے سر پہ سائبان بننا ہوتا ہے، آپ نے کیسے شیلٹر بننا ہوتا ہے، آپ نے اس کی کیسے مدد کرنی ہوتی ہے. محمد بخش صاحب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. جو انسانیت سے ہمارا اعتبار اٹھتا جا رہا تھا نا، آپ نے زندہ کر دیا. آپ نے ہمیں بتا دیا ہے انسانیت اس دھرتی سے ابھی کہیں نہیں گئی، انسانیت ابھی زندہ ہے. جب تک محمد بخش جیسے بیٹے زندہ ہیں، جب تک یہ دھرتی محمد بخش جیسے بیٹے پیدا کرتی رہے گی، اس ملک سے انسانیت ختم نہیں ہوگی. اس خطے سے، اس دھرتی سے، اس دھرتی ماں سے، اس پاک سرزمین سے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، جب تک محمد بخش جیسے پاک لوگ، جب تک بہادر بیٹے، بہادر باپ، بہادر بھائی زندہ ہیں، یہاں سے انسانیت ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے برائی کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن نیکی کا جذبہ رکھنے والا ایک محمد بخش بھی کافی تھا ان سارے زمینداروں پہ، ان ملزمان پہ جو کہ با اختیار تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس زمینیں تھیں، جو اس طرح بہنوں بیٹیوں کو بے آبرو کر کے بڑے مزے سے کئی سالوں سے وہ یہ دھندا چلا کے بڑے آرام سے جی رہے تھے. ایک محمد بخش کی ہمت نے ان کو پکڑوا دیا. تو جب تک اس دھرتی میں محمد بخش رہیں گے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت آ چکی ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانیت مر چکی ہے، کیونکہ جب تک اس زمین پہ ایک بھی اچھا انسان، جب تک ایک بھی نیک شخص زندہ ہے، قیامت نہیں آ سکتی. ہم کہتے تھے کہ قیامت آ گئی ہے، قیامت قریب ہے. نہیں، جب تک میری آنکھیں محمد بخش جیسے لوگوں کو دیکھتی رہیں گی، میرا انسانیت پہ اعتبار رہے گا. دنیا جیسی بھی چل رہی ہو، جس بھی ڈگر پہ چل رہی ہو، ہمیں اپنے اندر کی روشنی کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں اپنے اندر کی لائٹ کو زندہ رکھنا ہے. ہمیں دوسروں کو دیکھ کر اپنا منہ لال نہیں کرنا. اگر کوئی غلط ڈگر پہ چل رہا ہے، کسی کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، کم از کم آپ کے دل پہ مہر نہیں لگنی چاہیے. آپ کے دل سے روشنی ہی باہر آنی چاہیے، جو آپ کی روح کے ذریعے سے، آپ کے آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کی شخصیت کے ذریعے سے باہر آئے گی اور کئی بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا سائبان بنے گی. محمد بخش صاحب ہم آپ کے قرض دار ہیں، ہمیں آپ پہ فخر ہے. اللہ آپ کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے. آپ کا نام ہی محمد بخش ہے. میں کسی کے بارے میں پتہ نہیں، میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جب انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک امتی نے یہ بہادری کا کام کیا ہے، تو انہوں نے بھی اللہ سے کہا ہوگا کہ میرے اس امتی کو بخش دو. بہت شکریہ.